بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم پہلے سبق کا حصہ جیم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حدیث کی تعریف، اہمیت اور فضیلت سمجھ سکیں اور 10 مستند احادیث مبارکہ معاد ترجمہ اور ان کے مفاہیم کو سمجھ کر عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر سکیں۔ علم اور صلاحیت، اس کی جو دو چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں۔ علم اس میں یہ ہے حدیث نبوی کی تعریف اور اہمیت جان سکیں، حدیث نبوی کی فضیلت کو سمجھ سکیں، شامل نصاب احادیث نبوی کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ سکیں، احادیث نبوی میں بیان کی گئی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے احادیث میں موجود موضوعات کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے، ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جو، یہاں پر 3 آپشن دی گئی ہیں، جو سب سے مناسب ترین جواب ہے وہ ہے اخلاق حسنہ سے آراستہ ہیں۔ دوسرا سوال ہے، روزی میں فراخی اور عمر میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی سے۔ تیسرا سوال ہے، معاشرتی بہراوری سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے حیا، اس کا مناسب ترین حیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نفع بخش علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے اور خود کو بھی۔ 5واں سوال ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے مطابق کوئی مسلمان کسی دوسرے کی چیز نہ لے ہنسی مذاق سے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، حدیث کی تعریف کریں۔ اس کا جواب ہے، حدیث کا لغوی معنی کوئی نئی بات کرنا، کوئی چیز یا خبر بیان وغیرہ کے ہیں۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال شامل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کی اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، حدیث کی 3 اقسام ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقرری۔ قولی کا تعلق قول سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا۔ فعلی کا مطلب ہے جو کر کے دکھایا۔ تقریری، جس کے بارے میں آپ نے کرنے کی اجازت دی اور اگر لوگوں نے کیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا اور اجازت سے ہی اس کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے حدیث تقرری۔ حدیث تقریری اسی معنی میں آتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حیا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن فطری صفات سے آراستہ کیا ہے، ان میں ایک صفت و خوبی شرم و حیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں جو صفات بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں، ان میں حیا ایک لازمی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حدیث کی روشنی میں کن 3 چیزوں کی دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔
سوال نمبر 5 ہے، اسلامی اصطلاح میں تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلامی اصطلاح میں تقوی سے مراد ہے کہ پرہیزگاری خشیت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اگلا سوال ہے، تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، حدیث کی دینی حیثیت اور اہمیت بیان کریں۔ حدیث کی اہمیت اور اس کی دینی حیثیت۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن کریم کی رو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ قرآن کریم ایک اصولی کتاب ہے۔ اس کا کام اصول و کلیات بیان کرنا ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں احکامات بیان ہوئے ہیں، آگے ان کی جو تفصیل ہے، ان کے کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور اس کی جزیات ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجسم قرآن فرمایا ہے۔ اسے ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پانچوں نمازوں کے اوقات جو ہیں کہ کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے، عدد رکعات کہ کتنی رکعت ایک نماز کے اندر ہیں، قرات و تسبیحات اور دیگر امور کی تفصیلات ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتی ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا، حج کو فرض ٹھہرا کر صرف للہ علی الناس حج البیت کی صدا دیتا ہے۔ ان سب فرائض و مناسک کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بتایا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر جہاں اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا، وہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت بھی لازم قرار دی۔ اس لیے اگر کوئی قرآن مجید پر ایمان رکھے مگر حدیث کا انکار کرے تو یہ حکم الہی سے روگردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرنا ہے کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسوائے رسول امت کے لیے ذریعہ رہنمائی ہے۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم کی عملی تفسیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہے۔ مسلمان کو ہر معاملے میں رہنمائی اسوائے رسول سے ملتی ہے۔ اسی طرح اگلی ہیڈنگ ہے، رسول اللہ کی نافرمانی حکم الہی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلتا تو وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ دوسرا سوال ہے، احادیث نبویہ میں کن اخلاقی اوصاف کی تعلیم دی گئی ہے؟ وضاحت کریں۔
اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، اور ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ اس کا مفہوم ہے اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، جس کے معنی عادات و اطوار اور زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے لوگوں سے برتاؤ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بہترین اعمال و اخلاق کو ایمان کامل قرار دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کو خاص طور پر اس حدیث مبارکہ میں موضوع بنایا گیا ہے۔ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی علامت اچھے عادات و اطوار ہے۔ اخلاق حسنہ میں وہ تمام اچھی عادات اور خوبیاں شامل ہیں جو انسان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بناتی ہیں۔ اسلام میں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، اور اس کو ایمان کامل کی نشاندہی و علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اخلاق عظیم کا اعلیٰ نمونہ ہے، ارشاد الہی ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، بے شک مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیمات دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عورتوں سے حسن سلوک بہترین عمل ہے۔ انسانی معاشرہ مرد و زن کے وجود سے تشکیل پاتا ہے، اور معاشرہ کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ خاندان میں سب سے بہترین رشتہ والدین، بھائی بہن اور دیگر قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہترین اخلاق ہے۔ ان رشتہ داروں میں گھر اور خاندان کی خواتین عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک مرد کا عورت سے رشتہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ عورتوں کے ساتھ خیر و بھلائی یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں حقیر و کمتر نہ جانا جائے، ان کے ساتھ شفقت، محبت، خیر خواہی اور نرمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ سوال نمبر 3 ہے، چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق و احترام کے بارے میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیان کریں۔ اس کا سوال کا جواب حدیث نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانے، اس کا ادب و احترام نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے، دین اسلام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانی معاشرے میں انسانوں کی معاشرتی حیثیت سے قطع نظر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو بچوں کے ساتھ رحم اور بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے کم عمر یعنی بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی اور رحم دلی سے پیش آتا ہے، جبکہ اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھنے والا اور ان کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اہل ایمان کو بھی اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لیا
جائے۔ عفو درگزر سے مراد کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ بڑوں کا احترام۔ انسانی معاشرے میں کچھ افراد عمر، عہدے اور علم کے لحاظ سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں درجات کا احترام اور حق ادا کرنے اور اس کو سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عمر میں بڑے افراد سے مراد والدین، بڑے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، اساتذہ اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ان سب کی تعظیم، احترام و اکرام ضروری ہے۔ بڑوں کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی نصیحت سنی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ حاصل حدیث۔ اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں یعنی بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا ضروری ہے کہ جو عمر، علم اور عہدے میں ہمارے بڑے ہیں ان کی قدر و منزلت پہچانیں اور ان کا ادب و احترام کریں۔ جو معاشرہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت اور رحم و کرم کا سلوک کرتا ہے، اس معاشرے کے بچے اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہی قدریں کسی فلاحی معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، رزق حلال کے طلب اور حصول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ مفصل لکھیں۔ اس سوال کا جواب ہے، ترجمہ: اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈر اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تقویٰ، روزی کی طلب میں اعتدال، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رازق جو ہے، رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑ دینا، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری، خشیت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات پیدا کی ہے۔ اس کائنات میں جس قدر مخلوق خداوندی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے۔ رازق وہی ہے، ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم و ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس کے تقسیم کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زائد طلب کرنے یا لالچ کا شکار ہو کر ناجائز و حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی حرام کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے، رزق حلال کے حصول کی محنت کی جائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دین اسلام نے حلال و حرام کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حلال اور طیب رزق حاصل کریں، حرام اور ناپاک چیزوں سے اجتناب کریں، ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حاصل حدیث: اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تقویٰ تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، جس کے مقدر میں کس قدر رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ رزق کے طلب میں اعتدال کو اختیار کیا جائے، رزق میں حلال و طیب کو حاصل کیا جائے، حرام سے باز رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، صلہ رحمی کے بارے میں نبوی تعلیمات بیان کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے بیان کرنا ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ اس کا جواب ہے ترجمہ، اور جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کرتی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور جو صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی اور فراخی پیدا کریں گے اور اس کی عمر دراز فرمائیں گے۔ پہلا اس کا پوائنٹ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا نام ہے۔ اور قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا جائے، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں، ان کی مدد نہ کی جائے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رشتوں کو توڑنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صلہ رحمی کا شمار بھی ان اعمال میں ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم رہے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، گناہ کبیرہ میں کون سے گناہ شامل ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، پھر ہے کسی کی جان لینا، اور پھر ہے جھوٹی گواہی دینا۔ مفہوم، کبائر کے معنی ہیں بڑے۔ حدیث مبارکہ میں اس سے مراد بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں کہ کبائر گناہ جو ہیں بڑے اور کبیرہ، جن میں سے 4 کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بڑے گناہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان بڑے گناہوں سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی غیر کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ کے بغیر مشرک کی بخشش نہیں ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک اس بات کو معاف نہیں کرتا، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین کی عزت و توقیر میں ہی اولاد کی سعادت ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے والدین جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں
اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ والدین قابل احترام ہیں، اس لیے والدین کی نافرمانی سخت گناہ ہے۔ وہ بہت بد نصیب ہے جو اپنے والد کی بد دعا لے۔ کسی کی جان لینا، جان و مال کی حفاظت دین اسلام کا بنیادی مقصد ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ انسانی جان بہت ہی محترم ہے۔ کسی بھی انسان کو ناحق قتل کبیرہ گناہ ہے، ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت کی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی سے کسی مسلمان کا مال، عزت یا جان کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معصوم بے گناہ لوگوں پر ظلم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے۔ جھوٹی گواہی میں یہ بھی شامل ہے کوئی شخص کسی نااہل کی سفارش کرے اور اسے مالی فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے اور یہ سمجھے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹی گواہی دے کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ رحمان کے سچے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حدیث نبویہ میں دی گئی تعلیمات میں آپ کن پر عمل کرتے ہیں؟ روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں۔ یہ کوسچن جو ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی لائف سے بتاتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کون سی حدیث ہے جن پر ہم اپنی ڈیلی کی روٹین لائف میں روزمرہ زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، کسی بڑے کا ادب کرتے ہیں اور چھوٹے پر رحم کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں جو ہم کرتے ہیں وہ حدیث کے مطابق ہو تو ہم وہ ایگزامپلس اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔